پہلے یہ بتا پیروں کی دعا سے تیرے منہ پہ سنت مصطفیٰ سجی کہ نہیں سجی ہے؟ یہ کام تو بعد والے ہیں، اصل کام تو یہی ہے، تو اس سے زیادہ کیا زوال آئے گا؟ عجیب ہی داستانیں ہیں، کیل نکل رہے ہیں، چھریاں نکل رہی ہیں، بلیڈ نکل رہے ہیں، اور ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ صوفی کبھی اندر سے بغض نکالا کرتے تھے، کبھی صوفی اندر سے تکبر، کینہ، تسنع، یہ چیزیں نکالا کرتے تھے۔ سب کچھ ہی الٹ ہو گیا۔ ہم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ تو میں کہتا ہوں جی اس خانقاہ کے اپنے انوار و تجلیات کیا ہوں گے۔ آج کم و بیش 1200 سال کے بعد ہم صرف بیٹھ کے حضرت جنید کی خانقاہ کا تذکرہ کریں تو دل جل اٹھتا ہے۔ 1400 سال بعد صرف خانقاہ کا نام لے کے بھی حضرت دل پہ انوار و تجلیات اترنا شروع ہو جاتے۔ تو قربان جاؤں جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خانقاہ میں بیٹھتے ہوں گے، پھر ان کے انداز کیا ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو پھر حضرت اسی خانقاہ سے عمرو بن عثمان مکی نکلے، اسی خانقاہ سے ابو بکر واسطی نکلے، اسی خانقاہ سے حضرت ابو بکر شبلی نکلے۔ اور حضرت آج تو نہ ہمارے پاس اللہ اللہ کرنے کا ٹائم ہے، نہ اللہ اللہ سننے کا ٹائم۔ اسی خانقاہ کا ایک چشم و چراغ حضرت ابو بکر شبلی، اس قدر اللہ اور اللہ کے ذکر سے محبت تھی۔ لکھا ہے، کیفیت ہے نا صوفیوں کی، لکھا ہے روز صبح وہ دکان سے اخروٹ خرید لیتے اور کسی جگہ جا کے بیٹھ جاتے اور سارے بغداد کے بچوں کو اکٹھا کر لیتے اور فرماتے جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اس کو اتنے اخروٹ دوں گا۔ بچوں کو بٹھاتے، بچے اللہ اللہ کرتے جاتے، آپ اخروٹ دیتے جاتے۔ کیفیت تھی نا صوفی، کیونکہ کبھی کبھی ذکر کرنے کو دل کرتا ہے اور کبھی کبھی سننے کو دل کرتا ہے۔ کبھی صوفی کی کیفیت ہوتی ہے کہ خود کروں، اور کبھی صوفی کی کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی کرے، میں آج اس کے ذکر کو سن کے جو ہے نا میں اس کا مزہ لوں۔ تو وہ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مریدین کو بٹھا کے تربیت کر رہے تھے، اور اس دن موضوع تھا اخلاص۔ جب حضرت تربیت فرما چکے، وہ گفتگو ختم ہوئی تو ایک مرید اٹھ کے عرض کرتا ہے کہ حضور آج آپ نے اخلاص کے لحاظ سے ہماری تربیت فرمائی، تو میرا سوال یہ ہے کہ حضرت نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اے میرے بیٹے، میں نے تو اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا۔ اتنے بڑے شیخ الشیوخ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ، جواب ہی بڑا عجیب تھا، ساری خانقاہ ہی حیران رہ گئی۔ جناب سری سکتی جو ہیں وہ آپ کے پیر و مرشد ہیں، اور ہمیں تو تھا کہ آپ ان کا نام لیں گے، آپ کہہ رہے ہیں میں نے محلے کے نائی سے اخلاص سیکھا۔ فرمایا ہاں اسی سے سیکھا۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا فقر کا دور تھا اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ جنید اپنے بال ہی کٹوا لے، کیونکہ معذور تھا، غیور لوگ تھے، ہاتھ پلانا جائز نہیں سمجھتے۔ فرماتے اس لیے وہ بال جو شریعت نے اجازت دی ہے اس سے کچھ تجاوز کر چکے تھے، کہ معذور تھا۔ کہتے میں آپ کی بارگاہ میں گیا اور آپ نے بال دیکھ کے فرمایا او جنید جاؤ بال کٹواؤ جا کے، دیکھو اتنے اتنے بال بڑے ہیں تمہارے۔ کہتے ہیں مجھے اب یقین تھا کہ میرے پیر و مرشد کی زبان سے یہ بات نکلی ہے، اب بال کٹوانے کے کوئی نہ کوئی اسباب ضرور پیدا ہو۔ مرید تھے نا، یقین والے مرید تھے۔ اب فرماتے میرے محلے کا وہ جو واحد حجام تھا، میں اس کی دکان کے باہر کھڑا ہو گیا، وہ کرسی پہ بٹھا کے کسی کے بال کاٹ رہا تھا۔ اب فرماتے میں نے کہا چلو میری طرف دیکھتا ہے تو بات کرتا ہوں۔ اب فرماتے بال کاٹتے کاٹتے اس کی نظر مجھ پہ پڑی، اس نے سلام کیا، میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ اب فرماتے میں نے کہا بھائی ظاہر ہے تیری دکان ہے اور تیرا گھر تیری دکان سے ہی چلتا ہے، اور ظاہر ہے تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے، اگر نہیں پیسے لے گا تو گھر کیسے چلائے گا؟ لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس تو پیسے ہے کوئی، تو کیا تو آج اس طرح کر سکتا ہے کہ میرے بال اللہ کے لیے کاٹ دے؟ فرماتے یہ سننا تھا کہ سب کچھ چھوڑا، نیچے آیا، میرا ہاتھ پکڑا، دکان پہ لے گیا، اور اس طرح نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں، بھائی ہوں تیرے اللہ واسطے کٹنے نے تو بہ کے ڈیک آپ ویلا ہوا گا تے کٹا دے۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں حضرت کوڑا مان تے چھوٹا گوشت تے اللہ دے رسول والی چڑیاں والے چول، الٹ ہے نا ہمارا، الٹ ہو جائے۔
وہ ایسے نہیں تھے. آپ فرماتے ہیں جو لائن میں لگے تھے ان کو تو چھوڑو، جس کے بال کاٹ رہا تھا اس کے بھی مکمل نہیں کی، اس کو بھی اٹھایا کرسی سے، فرمایا اب اللہ کے لیے کاٹنی ہے، چل. فرماتے مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کی. اب آپ فرماتے بال کاٹتا جائے اور ساتھ روتا جائے اور کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. اب فرماتے بیٹھا، میں بھی نیت کرتا رہا، اچھا اب میرے پاس بھی دینے کو کچھ نہیں، لیکن کبھی اللہ وقت لایا اور اللہ نے مال دیا تو تجھے بال کاٹنے کا بدلہ دوں گا. اب فرماتے ہیں وقت بدل گیا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اب فرماتے ہیں بڑے بڑے نام میرے مریدین میں شامل ہوئے. اب فرماتے خلیفہ وقت بھی میرا مرید ہوا. اب فرماتے اللہ نے فقیری میں امیری دی. اب فرماتے بیٹھے بیٹھے ایک دن وہ مجھے یاد آ گیا. اب فرماتے میں نے وہ تھیلی نکالی، درہم ڈالے، دینار ڈالے، لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا. اب فرماتے بوڑھا ہو چکا تھا. میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا. فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا ہاں آپ جنید بغدادی ہیں. اب فرماتے میں نے کہا پھر یاد ہوگا ایک دن تو نے اللہ کے لیے میرے بال بھی کاٹے تھے. اس نے کہا حضرت یاد ہے. اب فرماتے میں نے تھیلی آگے کرتے ہوئے کہا لے پھر یہ تیرے بال کاٹنے کا بدلہ ہے. اب فرماتے اس نے سکھایا اخلاص. وہ مجھے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں، لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. ہاں پتر، تصوف تو کسی اور چیز کا نام، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی تصوف ہے؟ اب تو ہمارا تصوف عرس پہ شروع ہوتا ہے اور عرس پہ ختم ہو جاتا ہے. اور عرس بھی کیا ہے جس میں صرف پیر صاحب کی تعریفیں ہیں. ہر آنے والے نے پہلے 10 منٹ پیر صاحب کی تعریف کرنی. پیر صاحب دا جناب جبہ ہے انجے تے پیر صاحب دا یہ ہے انجے تے پیر صاحب دا یہ ہے. یہ کہاں کا تصوف ہے؟ قربان جاؤں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بندہ تعریف کرے اور آپ اس کو کوڑا مار کے کہیں کیوں مجھے جہنم کی دعوت دے؟ میری کیا ہے کہ 10 منٹ میرے قصیدے پڑے جاؤ؟ یہ والا نہیں ہے. فرمایا میں نے تو سوچا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے، میں بھی آپ کی بیعت کر لوں. جنید آپ کو تو تصوف کی ابتدا نہیں آئی ہے. آپ فرماتے ہیں اس دل میں خیال آیا لے بھائی اون نائی سانو تصوف سکھائے گا جس نے سری سکتی سے تصوف پڑھا ہے، اب کیا ہمیں بال کاٹنے والا تصوف سکھائے گا؟ لیکن بڑے لوگ تھے نا. اب فرماتے میں نے کہا نہیں کوئی بات ہوگی جو یہ بولے گا. اب فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو اب فرماتے اس نے سکھایا اخلاص. رو مجھے کہتا ہے جنید یاد رکھیے گا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے لوگوں سے پھر اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں. ہمیں کیا تصوف کی ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے. وہ تو حضرت یہاں کتابوں میں ہے تو یہاں مزاروں میں ہے، یا کہیں کہیں کوئی لال کوئی ہیرا کوئی نظر آتا ہے. باقی تو حضرت جی وہ میں اکثر کہتا ہوں میں ہمیں حضرت کسی کو کٹ کھا لینی منو کی لوڑ. حضور بلے شاہ جیسا بندہ جان چھڑوا گیا، وہ کہتا سچا کھادے پامبڑ بل دے، سانو کی لوڑ ویلنے چ باندھ دین دی حضرت. لیکن تکلیف ہے، اس لیے حضرت ضرورت ہے کہ تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دی جائے. اللہ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے. ماشاءاللہ ہمارے جو حافظ صاحب ہیں وہ اپنا آخری سبق سنا کے ہمیں بھی ان برکتوں میں شامل کریں گے. قبلہ پیر و مرشد تشریف فرمائیں، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.